ہاں اسٹارٹ ہو چل لیں گے وہ آگے اعوذ باللہ من بڑے الشیطان ہو الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آج ہم نے یہ قرآن کلاس جو رمضان مبارک کے اندر شروع کی ہے، آج اس کا دوسرا سیشن ہے. اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ جو عربی کے جو قرآن مجید کے اندر ٹوٹل ہم نے کل پڑھا تھا، تھوڑا سا ہم اس کو اور لے لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو عربی میں ٹوٹل الفاظ ہے تقریباً وہ کم و بیش 4500 ہیں، اور جو کہ 4500 الفاظ جو ہے وہ 78,000 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے. کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے؟ 78,000 ٹائم ریپیٹ ہوئے. تو ہم نے کل اس کے اندر پڑھا تھا کہ اس کے اندر سے ہم انشاءاللہ جو قرآن مجید کے جو صیغے ہیں، جو گرامر ہے، وہ ہم 6 فوکس کر کے اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان 6 کو اگر ہم یعنی 6 صیغوں کو مختلف طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا جو ہے اس کے اندر قرآن مجید تک 50% پہ. تو اس کا جو سلوگن ہے ہمارا، ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. یعنی نماز کے اندر جو ہم عربی استعمال کرتے ہیں، نماز کے اندر جو ہم آخری 10 یا 20 صورتیں استعمال کرتے ہیں، نماز کے اندر جو اتحیات پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو ربی جلیم پڑھتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، تو اگر اسی نماز کی عربی کو ہم سمجھ لیں تو کم و بیش تقریباً ہم آدھا قرآن جو ہے نا سمجھنے میں بن جائیں گے. تو ہم نے اس کو، یہ ہمارے مین سلوگن ہے. سبق نمبر 2 آج ہمارے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں سبق نمبر 2 کے اختتام پر ہم 27، کل ہم نے کتنے الفاظ سیکھے تھے؟ 12. کل ہم نے 12 الفاظ سیکھے تھے. آج ان 12 کے ساتھ جمع کر کے تو ٹوٹل ہم 27 نئے الفاظ جو ہے وہ میمورائز انشاءاللہ کریں گے، جو کہ قرآن مجید میں 8638 مرتبہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے. ابھی یہ لیفٹ سائڈ پہ کیا بنا ہوا ہے؟ بیٹری بنی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم 10,000 کے قریب یعنی یہ بیٹری جو ہے آج ہم انشاءاللہ ہماری 10,000 کے قریب 7-8 ہزار الفاظ جو ہم کل مکمل کر لیں گے. کل ہم نے کتنے کیے تھے؟ 5,000 کچھ تھے. آج ہم تقریباً 10,000 کے قریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیے. قرآن مجید کی پہلی مکمل آج ہمارا جو ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نماز کو اس کے اندر فوکس کریں گے. تو آج ہماری جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کہ اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر کون سے میتھڈالوجی یوز کی ہے؟ ٹی پی آئی کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، یہ انڈیا کے ایک بڑے اسکالر ہیں کہ جنہوں نے وہ سمجھنا، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا وہ ذرا ایزی ہو گیا. تو یہ ہم نے اس کے اندر ہم ٹی پی آئی کا کیا تھا؟ پہلے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ جیسے کوئی بندہ ٹیلی فون کر رہا ہوتا ہے، اگر اس نے ہیڈ فون لگائے ہو تو وہ اشارے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ جو نیکسٹ پارٹی ہے وہ دیکھ نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ اشاروں کی زبان کے اس کی یعنی انٹینشنلی ذرا غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے کرو ویسے کرو. میں پچھلے دنوں ابھی سیالکوٹ گیا تو راستے میں نا ایک بندہ کسی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا اور ایسے کر رہا ہے. میں نے خالد بھائی کو کہا، میں نے کہا خالد بھائی کیا ہو گیا مسئلہ اس کو؟ اس نے کہا بھائی مسئلہ کچھ نہیں ہوا، اس کے کان میں ہیڈ فون لگے ہوئے اور یہ اگلے کسی سے لڑ رہا ہے. تو وہ اشارے کر رہا تھا، اینو کیسا کر دو، ایسا کر دو، یہ کر دو. تو یہ جو اشاروں کی زبان ہے، اس سے چیزیں میمورائز ایزی کرنا اس کو آسان ہوتا ہے. تو قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے، اتنی اہم کہ ہم اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا ہمیں حکم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم نے جو تعوذ پڑھا تھا کل، تھوڑی سی ایک چیز وہ ہمیں جو انڈرسٹینڈ کرائی گئی. تعوذ کا لفظ جو قرآن وہ جو ٹائپنگ مسٹیک تھی ایک جگہ اور بھی میں نے اس کو پڑھا ہے، وہ کل ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. تعوذ 1 مرتبہ ہے، جبکہ تعوذ کا جو لفظ ہے، آؤز کا لفظ جو ہے وہ تقریباً 7 مرتبہ جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے. اس کو ذرا دیکھ لو، آواز صحیح آ رہی صاحب؟ پھر اس پہ چیک کر لو. اچھا یہ دیکھیں، یہ تعوذ کا لفظ، یہ دیکھیں تعوذ اور سورہ فاتحہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا. یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، یہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں ہم کل پڑھ چکے ہیں، الذین، من الذی، اللہ، اللہ، باللہ، صراط مستقیم. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ہم کل جو ہے کچھ اس میں سے الفاظ پڑھ چکے ہیں. اچھا اب میں نے کل آپ کو ایک ہم نے پڑھایا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی ہم کل اس کی ایک مثال دی تھی میں نے آپ کو. کیا مثال دی تھی؟ سیٹ بیلٹ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب بھی ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اور ہم اگر جانے لگے کسی موٹر وے پہ جانے لگے تو ہم فوراً فاسٹن سیٹ کرتے ہیں، سیفٹی فرسٹ، کہ ہم اپنی سیفٹی کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنے لگے نا تو فوراً، چونکہ شیطان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد پیدا کیا ہے. ایک ہمزاد یعنی کہ ایک شیطان ہے اور ایک جن جو ہے اس کے اوپر مقرر کر دیا ہے شیطان کی شکل میں.
اور وہ اس کو بتاتا ہے. تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی جو وہ حمزات لگایا ہے جو آپ کو ورگلاتا ہے, انہوں نے کہا میں نے اس کو مسلمان کر لیا. تو یہ جو حمزات اور انسان کو ورگلاتا ہے, تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا وسوسہ آئے, آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے, تو فوراً کیا ہم نے پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد جو دوسرا ہمارا یہ بتایا گیا ہم نے بسم اللہ, اس کے بعد نے کیا کرنا ہے, بسم اللہ کرنا ہے. کہ سب سے بعد یعنی جب آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لی, اب کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا نام یہ ہے کہ نام سے, اور اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ٹھیک ہے, باز بھی کا مطلب ہوتا ہے سے, کیا مطلب ہوتا ہے سے, اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. یہ اردو میں بھی ہم اسم ہی کہتے ہیں. یہ اس کو میمورائز کریے, اسما. اس سے اگر اسم اور اسما ان دونوں کو ملائیں, یہ 39 ٹائم قرآن مجید کے اندر 39 ٹائم جو ہے یہ ریپیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, 39. اچھا, اللہ کا لفظ بھی ہم نے دیکھ لیا, یہ بھی اللہ کا لفظ بھی ہم یہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. الرحمن جو بہت مہربان ہے, ٹھیک ہے, اور الرحیم جو رحم کرنے والا ہے. آگے چلیے. اچھا, الرحمن کا مطلب یہ 57 ٹائم, رحمان کا مطلب ہے یہ 57 ٹائم یہ ریپیٹ ہوا ہے. اور پرجوش رحم کرنے والا, یہ انٹینسیولی مرسیفل, یہ دیکھیں اس کے اندر یہ لفظ, اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے, پرجوش. اور الرحیم کا مطلب ہے کہ یہ اس کا لفظ یہ 27 ٹائم الرحیم کا مطلب. اچھا, اس کا ایک تھوڑا ذہن میں رکھ لیجئے گا, اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی ہے. یہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے, تسلسل ہے اس کے اندر. یہ نہیں کہ جیسے سمندر کی لہریں آتی ہیں اٹھتی اور ایک دم جا کے نیچے آ کے بند ہو جاتی, نہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے ایک تو برس رہی ہے اور مسلسل برس رہی ہے. نبی مہربان صاحب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ رات کے ہر روز رات کے آخری پہر جو ہے نا وہ سب سے نچلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں, اور پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پوری کروں, کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سن لوں, ٹھیک ہے, کوئی ہے مجھ سے طلب کرے میں اس کی طلب کو پورا کروں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا 27 ٹائم جو ہے یہ الرحیم کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے. اچھا, یہ دیکھیے کنٹینیوسلی مرسیفل, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جوش میں جیسے میں کسی بات کر کسی میں مہربان ہوتا ہوں, میں خوش, میرا دل خوش ہوا ہے, یہ اس نے کوئی اس بچی نے کوئی کام کیا, میرا دل خوش ہوا, میں نے اٹھا کے اس کو 500 روپے دے دی, اگلی دفعہ آئی میں نے چھوڑو یار کون دے گا بارو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے جتنا مرضی مانگو میں خوش ہوتا ہوں, 1000 مرتبہ مانگو, 10 لاکھ مرتبہ مانگو, 1 کروڑ مرتبہ مانگو, میری جو رحمت ہے مسلسل جو ہے وہ ہر کسی کے لیے یونیفارم ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے. اچھا, یہ ہم نے پڑھا تھا کل کہ جب بھی ہم کوئی بھی ٹاسک شروع کرنے لگے, کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے لگے, تو ہم اللہ سے دعا کریں. جب بھی میں نیا کہا, جیسے سمیہ نے آج سے الحمدللہ یہ میڈیکل کی کلاس شروع کی ہے, تو اس نے ایک پلان کیا, ٹھیک ہے, اس نے سب سے پہلے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں جنا ہمیں اس کے لیے جو یہ پیرامیٹر دکھائے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب بھی میں کوئی کام شروع کرنے لگوں یا کرنے لگوں تو میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کام شروع کرنے لگوں, میں قرآن مجید کو پڑھنے کا, قرآن مجید کو سیکھنے کا کام کرنے لگوں, یا اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد فرما, یا اللہ میرا اس میں حوصلہ فرما, یا اللہ مجھے اس میں سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے جو میری عمر 25 سال ہو چکی ہے, 20 سال ہو چکی ہے, 15 سال ہو چکی ہے, 45 سال ہو چکی ہے, 50 سال ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں پڑھا کہ جس طرح پڑھنے کا حق تھا, تو یا اللہ مجھے 5 حق پڑھے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے. ایمان لانے کے بعد اس کو ورتل القرآن, تو اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے, سمجھنے کے بعد اس کی باتوں پر عمل کیا جائے, اور آخری اس کے نظام دوسروں تک پہنچایا جائے یا اس کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کی جائے. یعنی میں اپنے اوپر بھی نافذ کروں کہ اگر اسلام کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو, میں اس چیز کو چھوڑ دوں. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے اس چیز کو کرنا ہے تو میں اس چیز کو کرنا شروع کر دوں. جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے تو میں جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤں. اگر مجھے سچ بولنے کے تلقین کرتا ہے مجھے سچ بولنا شروع کر دوں. اگر مجھے کہتا ہے قرآن کہ بھائی اللہ کے احکامات پر یہ بڑوں کی خدمت کرو, بڑوں کی عزت کرو, تو میں ان کی عزت کرنا شروع کر دوں. اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا احتساب کروں کہ اس سے پہلے میں جو کام نہیں کر سکا, تو میں نبی اکرم فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. احتساب یہ کہ میں جائزہ لوں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ خرابی, پھر ان خرابیوں کو یہ دیکھیے, جب آپ کوئی نئی چیز شروع کرنے لگتے ہیں تو پرانی چیزوں کو ترک کرتے ہیں تو نئی چیز کرے گا نا. اب آپ کے وہی ٹائم ہے 8 گھنٹے کا ٹائم ہے, اب 8 گھنٹے کے ٹائم میں اگر آپ کسی ایک کام پہ لگا رہے ہو, اس میں سے اس چیز کو تھوڑا ترک کرو گے تو نیا کام شروع کرو گے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے اندر سے خرابیوں کو نکال دوں, میں اپنے اندر سے برائیوں کو نکال دوں یا نکالنے کی کوشش کروں اور نئی چیزیں اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کروں. جیسے آپ کا جیسے موبائل میموری بھر جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں موبائل کی میموری بھر گئی ہے, اس کے اندر جگہ, یہ تو آپ کیا کہتے ہیں میموری تھوڑی اس کی
ڈیلیٹ کرتے ہیں. اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر نئی چیز ایڈ ہو چکی. تو یہ دماغ کے اندر اتنا جو اتنے خیالات جو اس کے اندر بھر چکے ہیں, اتنی خرابیاں جو اس کے اندر آ چکی ہیں, اتنا مال فنکشن یہ کر رہا ہے, اتنا گڑبڑ یہ کر رہا ہے, تو ان خیالات کو نکالیں گے تو نئی چیز ایڈ ہوگی نا. تو سب سے پہلے آپ کہیں گے میں نے اب آج سے جو ہے یہ کام چھوڑ دے گا, احتساب کریں. اس کے بعد پلان بنائیں کہ بھائی میں نے کیسے پلان بنانا ہے, اور اس کے بعد پلان بنانے کے بعد تبلیغ کا عمل شروع کر دیں. اچھا بسم اللہ. اچھا پہلی عادت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کریں. ہم نے پہلی عادت یہ پڑھی تھی کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام پڑھیں, عادت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا لانا چاہتے ہیں. تو یہ گائیڈ کر رہے ہیں, پریزنٹیشن خود گائیڈ کر رہی ہے. پہلی عادت ہم نے پڑھی تھی کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے اعوذ باللہ, یعنی اللہ کی پناہ, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے کے آپ کام شروع کریں. دوسری عادت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ اللہ رحمان الرحیم آپ کے ساتھ ہے, وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے, اس پر یقین کریں گے, اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. اچھا تیسری عادت یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا, کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے تھے کہ میں ہر کام, ہم نے سورہ کہف پڑھی تھی آپ سے 2-3 سال پہلے. سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ایسا تھا کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ تھا, معلوم ہے نا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہا, اللہ تعالیٰ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کائنات میں کیسے چلتے ہیں, کائنات کا نظام کیسے چلاتے ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تم سمندر میں جاؤ تو ایک مچھلی لے جاؤ, جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں گر جائے نا تو وہیں تمہیں وہ شخص ملے گا. انہوں نے اپنے ملازم کو ساتھ لیا اور چل پڑا. اب تھوڑی دور گئے, چلتے چلتے وہ ملازم چلتا رہا, وہ مچھلی گر گئی, ملازم کو یاد نہیں رہا. وہ آگے نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام پوچھا بھائی کیا بنا اس مچھلی کو؟ انہوں نے کہا وہ تو پیچھے گر گئی تھی. انہوں نے کہا تمہیں بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا. انہوں نے کہا چلو واپس چل. واپس گئے تو وہاں ایک شخص ملا جن کا نام تھا خضر, اور ان کو کہا جی اللہ کے حکم سے میں آپ کے پاس آیا ہوں, اور یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے جو نا آپ کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ, اچھا تم میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ تم نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے, مجھ سے کچھ سوال نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا وعدہ. اب جناب چل پڑے, دونوں چل پڑے. ایک بستی میں گئے کہ جہاں جناب وہ بستی میں کافی دور سے پیدل چلتے آ رہے تھے. اب وہاں بستی میں گئے تو جناب وہاں ان کو بستی میں کچھ پانی شانی مانگا, کھانا مانگا, کسی نے کچھ دیا نہیں. اب وہاں سے وہ کیا ہوا, جب دیا نہیں واپس نکلنے لگے ان کی دیوار نظر آئی خضر علیہ السلام کو جو گری ہوئی تھی. انہوں نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ بھائی اس کو تعمیر کر دیتے ہیں. تعمیر کرنا شروع کر دیا. تعمیر کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان, کہتے انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا, نہ پانی دیا, اوپر سے ہمیں بڑی بےزتی بھی کی ہے, اور آپ یہ دیوار تعمیر. انہوں نے کہا میں تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی سوال نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس میں آئندہ نہیں کروں. آگے چلے, آگے گئے تو جناب آگے ایک دریا پہ پہنچے. دریا پہ کشتی, بڑی خوبصورت کشتی کھڑی تھی, اس میں بیٹھ گئے. کشتی کراس کیا, اترنے سے پہلے اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام اس میں کر دیا سوراخ. وہ بڑے پریشان, کہتے ہیں بندے نے, پھر انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کہ آپ کو یہ اتنی خوبصورت کشتی اس بندے نے مفت میں آپ کو سفر کروایا, اتنا اخلاق سے ملا, تو آپ نے جو ہے یہ کیوں مجھے وہ اس طرح کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جو میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا. وہ جناب پھر چپ ہو گئے. انہوں نے کہا بس. اس کے بعد اب آگے چل پڑے. آگے ایک سمندر پہ نا کچھ بچے نہا رہے تھے, ایک بچے کو پکڑا, اس کو مار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام تب تو رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا یہ عجیب بات کر دی آپ نے عجیب بات کر دی, مجھے تو کچھ آپ نے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب تمہارا اور میرا راستہ الگ ہو گیا, تم میرے ساتھ مزید چل نہیں سکتے. اب انہوں نے کہا اچھا چلے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا, موسیٰ علیہ السلام اگر چلے میرا اور آپ کا راستہ الگ ہو گیا, اب کائنڈلی مجھے بتا تو دیجیے, میرا یہ سوالات کا جواب مجھے پریشانی رہے گی. انہوں نے کہا دیکھو یہ جب ہم پہلی جگہ گئے تھے جس بستی کے اندر, اس بستی میں جو دیوار تھی نا اس کے نیچے ایک یتیم بچوں کا خزانہ دفن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ یتیم بچے ہیں, یہ بڑے ہوں گے, اگر یہ دیوار مزید تھوڑی سی گرتی نیچے خزانہ نکل آتا اور لوگ جو ہے نا وہ خزانہ لوٹ لیتے, بچوں کو کچھ ملنا تھا. اللہ کے حکم سے میں نے وہ بنا دی. پھر آگے گئے تو آگے جو کشتی تھی وہاں سے بادشاہ کا قافلہ آ رہا تھا, اور بادشاہ کی عادت تھی جو چیز اس کو پسند آتی تھی اس کو ضبط کر لیتا تھا. تو نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ بھئی یہ اگر اس میں نقص ڈال دو, اس میں سوراخ کر دو, تو وہ پھر بادشاہ اس کو نہیں لے گا. تو میں نے پھر اس کا نقص ڈال دیا. آگے گیا, آگے وہ جو بچہ تھا, وہ بچہ اس میں بڑے ہو کے بڑا ایک ظالم اور جابر قسم کا وہ بننا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو مار دو. تو اس کا بتانے کا مقصد ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آج آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کس کے اذن سے بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے اذن سے بیٹھے ہوئے. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. ہر کام جو بھی ہو رہا ہے نا کائنات میں, جو بعض کا آپ کو چیز نظر آ رہی تھی صحیح ہو رہی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی, بعض کا جو چیز آپ کو غلط نظر آ رہی تھی لیکن وہ صحیح ہوتی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیسری عادت ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا, کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے والا رکھیے, کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے, بے حساب رحمت دینے والا ہے, یعنی ہماری ہر قسم کی ضرورت اور محبت کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے.
اچھا اب یہ اللیمو یہاں کر لیے تھوڑا. اللیمو کا مطلب میں نے کل کیا بتایا تھا, اب آپ نے ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا. ٹھیک ہے چلو اس کو میں آگے جا کر لیں گے, ٹائم آپ کروا دینا ایک دفعہ. ایک تھا کل کروایا نا ہم نے, نہیں یہ والی سارے پڑھنا ہے نا ایک ایک دفعہ. چلو ہم یہ ایک دو پورا کر لیں, آگے کر لینا, اگلی سلائیڈ پڑھا دیں بس, وہ جو اگلی پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس جو ہے سورہ فاتحہ, اب ہمارے پاس کیا آ گئی ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ لفظ نکلا ہے افتتاح سے. اس کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ افتتاح کرنے والی, انوگریشن کرنے والی. جیسے یہ گھر جب آپ نے بنایا تھا نا تو آپ نے دادا ابو کو بلایا تھا کہ دادا ابو اس کا ریبن کاٹے, اس کا افتتاح کرے, انوگریشن کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا, کل ہم نے پڑھا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہترین ساخت کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک آپ کو دی, جو ایک مینول دیا جس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو ڈھالیں گے, جس کے مطابق اگر اپنی زندگی کو چلائیں گے تو کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو اس کی افتتاح کرنے سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. فاتحہ کا لفظ نکلا ہے افتتاح سے, انوگریشن سے. ٹھیک ہے افتتاح کرنے, اس کا سب سے پہلا لفظ ہے الحمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ پھر آگے, اللہ میں پہلے ہی پڑھا, یہاں پر آگے اللہ کے لیے. رب العالمین, جو رب ہے عالمین کا. اب یہاں پر تمام تعریفیں دیکھیے 43. یہ الحمد کا مطلب قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آگے چلیے. اچھا کاف کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے کاف کا مطلب لیے, الحمدللہ. اور اللہ کا لفظ ہے 149 مرتبہ. خالی اللہ کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر آپ اللہ کا مطلب آ جائے کہ اللہ کے لیے, یہ کاف ہے لام 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 لیے. ٹھیک ہے تو یہ لیے, ٹھیک ہے یہ اللہ کے لیے, تو یہ 149 مرتبہ جو ہے قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اچھا الحمدللہ. رب کا اب یہ پیچھے جاتا نہیں ہے نا, رب ہم پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا. اچھا رب کا مطلب ہے, اچھا یہ رب دیکھیں, رب کا مطلب یہ ہے رب العالمین, پرورش کرنے والا. رب کا مطلب ہوتا ہے مالک اور آقا, فرمانروا و منتظم, پالنے والا. اور تھا نا دیگر مذاہب کے اندر بڑا عجیب سا تصور تھا. یعنی عیسائیوں کے اندر تصور یہ ہے کہ بھائی جو رب کا مطلب ہے, رب جو ہے صرف گرجا گھر تک رب ہے. رب جو ہے وہ صرف گرجا گھر تک رب ہے. جو آپ سے غلطی کوتاہی ہو جائے, وہاں ایک پادری بیٹھا تھا, اس کے سامنے آپ اقرار کر رہے ہیں جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, آپ ادھر اس کو کچھ پیسے دے دیں, وہ آپ کو اللہ سے معاف کروا دے گا. اچھا رب کا مطلب یہودیوں کے اندر کچھ اور ہے, رب کا مطلب عیسائیوں کے اندر کچھ اور ہے, رب کا مطلب جو ہے وہ بدھ مت کے اندر کچھ اور ہے. رب کا مطلب جو ہے یہ جو پادری ہیں, یہ جو یعنی ہندوؤں کے اندر کچھ اور ہے, یعنی دیوتا کالی اوتار, انہیں مختلف رب بنا رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, کائنات کا رب میں ہوں, پوری کائنات کا رب میں ہوں, مالک اور آقا ہوں, فرمانروا منتظم ہوں, پالنے والا اور پرورش کرنے والا. جیسے کوئی بڑا بندہ ہو نا اور یہ بچہ نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے کرتے دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے دیکھ رہی ہے, ہر وقت ہر آن آپ کو دیکھ رہی ہے, ایسے غور کر رہی ہے. ٹھیک ہے تو آپ اس رب سے مانگیں, کیونکہ وہ مالک بھی ہے, آقا بھی ہے, فرمانروا بھی ہے, منتظم بھی ہے, پالنے والا بھی ہے اور پرورش کر. آپ کو چھوٹا یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کو تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ہم اس کو F5 دبا دیں. F5 وہ پیچھے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آگے آ جائیے آپ, اس کو تھوڑا آگے کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہو جائے. باقی کل کر لینا. اچھا عالمین کا مطلب پوری کائنات کا رب ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ میں نے 7 زمین 7 آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے, پھر نگاہ دوڑا کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. یہ 7 زمینیں 7 آسمان اللہ بنائے. اور اس وقت یہ سائنس اس بات پر غور کر رہی ہے کہ شاید مختلف مخلوقات بھی ہیں, دیگر جو پلینٹس ہیں, دیگر جو پلینٹ اطار, پروٹو, زہرا, مشتری, ہر جو آبجیکٹ ہے, ہر جو گلوب ہے اس کی اپنی ایک روٹیشن ہے. جیسے ہماری یہ زمین ہے نا, اس کی روٹیشن ہے 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی, اور زمین جو ہے 62000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی, اور ان دونوں کی روٹیشن نامعلوم اپنی گلیکسی کے ساتھ نامعلوم مقام کی طرف دوڑتی چلی جا رہی 24000 مائل پر گھنٹہ. اب آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی آبجیکٹ اور ہم یہ کتنے سکون سے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس پہ گاڑ دی. آئنسٹائن تھا نا, وہ بھی ایک دم ایسے بیٹھا ہوا تھا اوپر سیب کے درخت کے نیچے, اوپر سے سیب آ کے گرا. اس نے کہا سیب نیچے کیوں گرا ہے, اوپر کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے ایک فورس زمین کے اندر دریافت کی کہ دنیا کے اندر زمین کے اندر ایک فورس ہے جس کا نام ہے گریویٹیشنل فورس. ٹھیک ہے,
آگے چلیے الحمدللہ کوئی عالمین کا لفظ جو ہے قرآن میں یہ کتنی مرتبہ آیا 73 ٹائم. ٹھیک ہے, پھر یہ مطالعہ شو کا الحمدللہ رب العالمین. اچھا حمد کا دوسرا مطلب ہے شکر کرنا. عادت نمبر 5 یہ ہم بعد میں کچھ چیزیں کر لیں گے. رحمان کا مطلب ہم نے پڑھ لیا, رحیم کا مطلب ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائے اگلی پریزنٹیشن پہ آ جائیے. فنش کر دو. اچھا یہ اب ہماری ذرا وہ ایک پریزنٹیشن اس نے وہ بنا کے لایا, اس پہ وہ پھر گفتگو کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب ہماری یہ گرامر والا پورشن شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, گرامر والے پورشن میں کل جو ہم نے چیزیں پڑھی تھی اس کو تھوڑا سا مسلسل سے لے کے پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے. اچھا آؤ قرآن سمجھے 2 بھی ہمارا اس کا حصہ آ گیا. اچھا آج ہمارا جو اس کے اندر گرامر کے اندر میں پڑھے قواعد اور گرامر جو ہم نے پڑھنے مسلم, مومن, مشرک, کافر, صالح. ٹھیک ہے, یہ ہم نے الفاظ جو ہے نا آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنے. ٹھیک ہے, اچھا یہ دیکھیے. اچھا آپ ٹھیک پہ دوبارہ دوہرا لیجئے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. یہ ٹی پی آئی جو ہے نا ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے, آگے آدھا کر لیے. اچھا اب یہ کون سا آئے گا آگے بچہ؟ ہاں عمر آ جاؤ. آپ کو آتا ہے؟ ہوا ہم آتا ہے؟ ادھر آ جاؤ, ادھر سامنے آؤ ادھر. ہاں سناؤ, ہوا ہم سناؤ, ادھر ساروں کو سناؤ. ہاں اشارے کر رہے ہیں. ہوا ہم, ہاں انت انا, انتم نحن. چلو ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آ جائے, اب کون سا رہے گا بچہ؟ اچھا یہ تو ذیشان آپ کراؤ بیٹے, ادھر جا کے کرا دو یا یہیں کھڑے ہو کے کرا دو. دیکھ کے کرا لو, دیکھ کے کرا دو. اشارے صحیح کرنا. ٹھیک ہے, ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. اب اردو میں کرنا. وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کل کیا تھا اس لیے تھوڑا بھی یہ پاکٹ بک بھی کس کے ساتھ ہے جس کے اندر ویکیبلری ڈیلی کی آئے گی. آ جاؤ. اچھا اچھا حل ہوا بخیر, نام ہوا بخیر. اب اس میں اندر 2 چیزیں نہیں آ گئی ہیں. ایک لفظ ہے آگے حل. یہ ہم نے کر لیا. یہ من ہوا. اچھا یہ ہم نے کل پڑھا تھا. من میں نے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا من اور من. کون من میں نے کیا ہوتا ہے؟ من میں نے کیا ہوتا ہے؟ کون ہی ہے نا. من میں نے کیا ہوتا ہے؟ کون. اچھا یہ ہم نے پڑھا تھا من ہوا. ہوا میں نے کیا؟ ہوا مسلم. میں آپ سے سوال کروں آپ نے جواب دینا. من ہوا, ہوا مسلم. اشارہ کہاں ہوگا؟ رائٹ سائڈ. اشارہ کہاں ہوگا؟ رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے, من ہوا, ہوا مسلم. ٹھیک ہے. من ہم مسلمون. من ہم ہم مسلمون. ٹھیک ہے. من انتا, انا انا مسلم. انا من مسلم. انتا, انا مسلم. من انتا, انا مسلم. من انتا. اچھا من انتم, انا مسلم. نانو نحن مسلمون. نحن مسلمون. مسلمون. ٹھیک ہے. من انتم جمع کے لیے من انتم, نحن آپ مسلمون. سب کون ہیں؟ ہم سب مسلمان. ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کل کر لیا تھا. ٹھیک ہے, آگے چلیے. وہ لکھا ہوا سامنے بھی. آج سامنے لکھا ہوا ہے. اس کو دوبارہ سلائڈ ویو اوور ویو کر لیتے. سلائڈ اوپر دیکھو وہاں لکھا ہوا سامنے. ٹھیک ہے, آدھا کر لیا. ہوا ہم انتا آنا کر لیا. من ہوا آ گیا. اچھا حل ہوا بخیر, نام ہوا بخیر. الحمدللہ یہ طرح ہم اس کو بعد میں کر لیتے, نیا سا بتائیں. اچھا آج ہم نے پڑھنا ہے جو اسم ہے, الفاظ کلمے کی 3 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, کلمے کی 3 الفاظ ہے, اسم, فعل اور حل. اچھا اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا نام کتاب ہو گیا, یعنی اسپیسیفک نام اگر کسی کا لیا کتاب ہو گیا یا کسی جگہ کا نام ہو گیا تو اس کا آ گیا. یا صفت مسلمان, مسلم, مومن. یا فعل جس سے کام ہونے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے, یا حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. اس کو ہم نے اسم, فعل اور حرف پڑھنا ہے. کتاب, اب بک, جیسے کہتے ہیں دا یونیورسٹی آف دی پنجاب. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب ایک میں نے کہا تھا ال, جب کسی خاص, الکتاب خاص بک, ایک کتاب. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ال وہ آگے خاص. ٹھیک ہے, الف لام وہ خاص کتاب. دا یونیورسٹی آف دی پنجاب وہ خاص پنجاب کی یونیورسٹی, وہ خاص پنجاب کی یونیورسٹی. اچھا آگے آگے. اچھا الکتاب یہ ہم پڑھ لیے. اچھا یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں یہ لفظ, یہ جو مسلم ہے نا, یہ مسلم کا لفظ جو ہے 42 مرتبہ آیا ہے. اور مومن کا لفظ جو ہے قرآن میں 230 مرتبہ. صالح کا لفظ آیا ہے 136 مرتبہ. اور کافر 134 مرتبہ. اور مشرک
अच्छा अब मुस्लिम में कहूँगा आपने अलिफ लाम अल लगाया मुस्लिम अल मुस्लिम मोमिन अल मोमिन साले अल साले काफिर अल काफिर मुशरिक अल मुशरिक। ठीक है आगे चलिए। अच्छा ये वो आखिरी हरकत हम इसको देख लेते हैं आगे चलिए। मुस्लिम मुस्लिमोन मोमिन मोमिनोन ये हम आगे इसको जब जमा का सीखे हैं ठीक है। मुस्लिम मुस्लिमोन मुस्लिमीन ये फीमेल के लिए है ठीक है। मुस्लिम मुस्लिमोन मुस्लिमीन मोमिन मोमिनोन मोमिनीन साले सालिमोन सालिहीन ये जमा के लिए आ रहा है ठीक है। अल मुस्लिम अच्छा ओहो ये पीछे चल गया इसी को बर कर लेते हैं। अच्छा अब ये हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है हम मुस्लिमोन वो सब मुसलमान अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ अंतुम मुस्लिमोन आप सब मुसलमान हम हैं मुस्लिमोन हम सब मुसलमान हैं। आ जाओ जीशान बस मुस्लिम लगा हुआ मुस्लिम चलो कराओ बेटे हाँ हुआ मुस्लिम हम मुस्लिमोन अंता मुस्लिम अंता मुस्लिम अना मुस्लिम अना मुस्लिम अंतुम अंतुम मुस्लिमोन नानू नहनु मुस्लिमोन चले ठीक है बैठ ठीक है जी और कोई कराएगा नहीं चलो आगे चलो। अच्छा अब ये अब आप क्या करेंगे हमने कल एक लफ्ज पढ़ा था कि आपने क्या करना है वो हादिसा अब आपने दो के पैर बनाने उस्मान आप समिया के साथ और आप उसके साथ और वो जिशान इसके जिशान आप हमना के साथ तला इसके साथ और आप इसको सुनाओ जो हमने पढ़ा है आप अपने ठीक है मुस्लिम अंता मुस्लिम अना मुस्लिम ये कर लो ये अंतुम मुस्लिम नानू हुआ नानू मुस्लिमून है ना नानू मुस्लिमून जमा है ना नानू जमा के वो सब हुआ मेरे एक हम दो सब अंता आप अना मैं अंतुम आप सब नानू हाँ ठीक है ठीक है इशारे जरूर करो इशारों से याद रहेगा। अच्छा मैंने वो जैसे मैंने यहाँ आके करो ना एक बच्चा चलो तकबीर अल्लाहु अकबर तकबीर अल्लाहु अकबर। अच्छा अब देखिए मैंने आपको कहा था ये इशारों के साथ चलना है ठीक है। यहाँ दे हुआ मुस्लिम हम मुस्लिमोन अंता मुस्लिम अना मुस्लिम अंतुम मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून ठीक है। इस तरह आपने उसको लेके चलना है। चलिए ये हमने इसको कर लिया अब इसको देख लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए ये हमने इसको कर लिया अलबी बोल जा अब देख लेते हैं आगे क्या चीज है। हल आ गया जी हल ये हमने पीछे पढ़ा था ठीक है। के अंदर जो हल मैंने क्या होता है क्या हल मैंने क्या है क्या और नाम मैंने हाँ हल मैंने क्या और नाम मैंने हाँ अच्छा हल हुआ मुस्लिम हल हुआ क्या वो मुस्लिम है क्या वो मुस्लिम है नाम हाँ नाम हुआ मुस्लिम ठीक है। हल हुआ मुस्लिम नाम हुआ मुस्लिम हल हुआ मुस्लिम नाम हुआ मुस्लिम हल हुआ मुस्लिम नाम हुआ मुस्लिम हल हम मुस्लिमून नाम मुस्लिम अब उर्दू में मन हुआ मुस्लिम इसका मतलब क्या है मुसलमान है क्या वो मुसलमान हल हुआ मुस्लिम क्या वो मुसलमान आप कहेंगे नाम हाँ वो मुसलमान है। हल हुआ मुस्लिम क्या वो मुसलमान है जैसा बोलो हल हुआ मुस्लिम क्या वो मुसलमान आप उर्दू बोले हल हुआ मुस्लिम क्या वो मुसलमान है हल हुआ मुस्लिम क्या वो मुसलमान है नाम हुआ मुस्लिम हाँ वो मुसलमान है। हल हम मुस्लिमोन क्या वो सब मुसलमान है हल हम मुस्लिमोन क्या वो सब मुसलमान है नाम हम मुस्लिमोन हाँ वो सब मुसलमान है। हल अंता मुस्लिम क्या आप मुसलमान है हल अंता मुस्लिम क्या आप मुसलमान है नाम अना मुस्लिम हाँ मैं मुसलमान अना हूँ मुस्लिम हाँ मैं मुसलमान हल अंतुम मुस्लिमोन क्या आप सब मुसलमान हैं हल अंतुम मुस्लिमोन क्या आप सब मुसलमान हैं क्या क्या जवाब आएगा नाम नाम अंतुम मुस्लिम
नाम नाहनु मुस्लिम नाहनु मुस्लिम हम सब नाम नाहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का एक नई एडिशन हुई थी। अच्छा, दिमाग को अब हमने इस्तेमाल करना है बमुश्किल। हम यानी इंसान जो सारी जिंदगी जो अपना दिमाग यूज करता है ना, वो 5% यूज करता है। जो कॉमन मैन हमारे में से अक्सर लोग जो है कॉमन मैन, वो 5% यूज करते हैं, और मैक्सिमम जो जीनियस बंदा वो अपना 25% तक दिमाग जो है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, अच्छा आगे चलिए। मेरा ख्याल है कि इसको हम वर्जिश छोड़ देते हैं अपना ये। अच्छा, आज हमने जो कर लिया, ये देखिए, आज हमारे याद रखिए कि हमने सबक नंबर 2 के इख्तिताम पर 27 नए अल्फाज सीखे हैं, जो कि कुरान में जो कितने मरतबा आए, 8638 और 38 टाइम जो है आए। ठीक है जी, तो ये आज हमें ये नए अल्फाज सीखे इसके अंदर। और कल वाला सबक जो है दोबारा वाओ से, और जो कल ये पॉकेट डायरी है जो कराएगा। अब जो एक बंदा आके कल वाला सबक और आज वाला सबक को जरा कंटिन्यू करे। हुआ हम करो, वाओ हुआ वाह हम करो, फा से करो, आओ। नहीं तुम आ जाओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी। आप कुछ नहीं होता है, गलत भी होगा तो तैयार हो, गलत भी हो जाए तो प्रैक्टिस कर फिर फा लगाओ। पहले हुआ अना अंता अंता अंतुम नाहनु हुआ हुआ। पहले इसका उर्दू करो, पिछले वाली वो सब आप मैं आप सब हम सब हुआ हम वांदा वांदा वाना वानहनु ठीक है। और वाहुम हुआ में और वो सब और आप हम सब। ठीक है, आगे फा लगा, फा ठीक है। पस वो ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारा जो है सेकंड सेशन जो है वो एक तो हमना ने अपना करनी है, और उसके बाद तला जो है 10 मिनट आपके सामने गुफ्तगू करेगा। तो मैं फ्लोर जो है तला के हवाले करता हूँ, उसके बाद तला जो है इसको लेके चले जो